اس ایج کی نیڈ ہے، وہ فزیکل ایکٹیویٹیز، وہ فزیکل ڈیولپمنٹ اگر ان بچوں کی نہیں ہوگی تو وہ گروتھ کے مسائل سے بالکل بالکل گراس موٹر سکلز ہیں، فائن موٹر مسل سکلز ہیں، یہ ساری ڈیولپمنٹ بچوں کی گھر کی میں موجود اسپیس سے اچیو کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں احمد سمد خان اور لے کر آیا ہوں آپ کے لیے باتوں باتوں کی ایک اور نئی ایپیسوڈ۔ پچھلی ایپیسوڈز کے اندر ہم بات کر رہے تھے ای سی کے حوالے سے، جس میں ہم نے کریکولم کو ڈسکس کیا، ہم نے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو ڈسکس کیا اور بہت سارے آپ کے سوالات جن پر آپ کے بہترین ویوز آئے۔ اب ہم آج آپ کے لیے جو نئی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، اس میں کچھ نئے سوالات جو میڈم فرحانہ اسلم سے ہم کرنے جا رہے ہیں، ڈائریکٹر اکیڈمکس ای سی ای۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام احمد، خیریت سے؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کرم ہے، ماشاء اللہ۔ بڑا زبردست سلسلہ چل رہا ہے اور بڑے زبردست ویوز جو ہے وہ لوگ کے آ بھی رہے ہیں اس حوالے سے۔ اور پچھلی 2 ایپیسوڈ کے اندر ہونے والے جو سوالات تھے، اس نے ذہنوں کو بڑا یعنی بہت اچھے انداز سے ذہنوں کو کھولا بھی اور چیزیں بڑی کلیئر ہوئی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے اور وہ ہے ہمارے پیرنٹس کا کردار۔ یعنی ہم نے ٹیچرز کے رول کے اوپر بات کی، ہم نے جو ہے بچوں کے حوالے سے بات کی، لیکن ایک بہت مین ایریا ہے پیرنٹس، جو زیادہ تر وقت بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارے۔ تو یہاں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پیرنٹ کے کیا کردار، کیا رول ہونا چاہیے ہمارے اس سسٹم میں پڑھنے والے بچوں کے لیے؟ جزاک اللہ احمد، آپ نے مجھے ایک اور موقع دیا عثمان پبلک اسکول کی فیملی سے وابستہ تمام لوگوں سے بات چیت کرنے کا۔ اور آج کا یہ والا جو پوڈ کاسٹ ہے، اس میں جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میں سمجھتی ہوں والدین بچوں کے لیے رول ماڈلز ہیں اور ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جب اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، اور خاص طور پہ جب انہوں نے سلیکشن کیا ہے عثمان پبلک اسکول سسٹم، تو وہ پوری طریقے سے اویئر ہوں کہ اس ادارے کا ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے، ہماری کور ویلیوز کیا ہیں، اور وہ جو ایک خواہش، ایک خواب ہم اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں، وہ ہم جو ہے وہ بھی وہی سوچ رکھتے ہوں، ان کی بھی وہی اپروچ ہو اور وہ ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کریں۔ اس میں سب سے پہلے جو میں سمجھتی ہوں والدین کے کرنے کے کام ہیں، اس میں اپنے بچوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں۔ ہر چیز جو اپنے بچوں کو وہ کچھ دلائیں یا لا کر دیں، اس میں سب سے پہلا تعلق جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کا اس سے جوڑ دیں اور بتائیں بچوں کو کہ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی سنتیں فالو کرنا صرف بتانے سے کام نہیں چلے گا، یہاں پریکٹیکلی ان کو رول ماڈلنگ کرنی ہوگی۔ جو دعائیں، جو حدیثیں، جو اچھے مینرز ہم اسکول میں بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کو اس سے ایک آگاہی بھی دے رہے ہوتے ہیں، اورینٹیشن پروگرام میں ہم اپنے والدین کو یہ سب کچھ بتاتے ہیں، ہم والدین سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گھر میں انہی چیزوں کی پریکٹس کریں۔ بیٹھ کے پانی پینا ہے، دعائیں پڑھنی ہے، ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، یہ وہ ساری پریکٹسز ہیں جو وہ بچے اسکول میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ سواری میں بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ اگر ان چیزوں کی سب کی پریکٹس گھر میں بھی ہو رہی ہوگی تو یقیناً اس کے بہت ہی بہترین نتائج ملیں گے۔ ورنہ اکثر بچوں کے اندر یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ پھر گھر والے صحیح بات کر رہے ہیں یا اسکول میں جو ٹیچر ہیں وہ جو چیزیں سکھا رہی ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یعنی بہت باعمل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ پورا جو 24 آورز ہیں ہمارے، اسی کے مطابق چلیں، جو ہم بچوں کو اسکول میں دے رہے ہیں وہی چیز گھر میں بھی اسی طرح نظر آئے۔ ایک اور ریکویسٹ جو میں اپنے پیرنٹ سے کرنا چاہوں گی وہ ہے کوالٹی ٹائم۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم اس کوالٹی ٹائم کا مطلب سمجھ جائیں۔ ٹائم تو بے شک ہماری اکثر مائیں ہمیں اس کے جواب میں یہ کہتی ہیں ہاں پورے 24 گھنٹے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ کوالٹی ٹائم کیا ہے؟ جب ہم نے خود اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر، اپنی ساری کاموں کو ایک طرف رکھنے کے بعد ہم صرف فیس ٹو فیس اس بچے کے ساتھ بیٹھیں، اس سے بات چیت کریں، اس کے دن بھر کی پوری روٹین کو سنیں اس سے، اور اس کو وہاں کسی بھی حوالے سے ہماری مدد یا ہمارے سجیشنز کی ضرورت ہے تو ہم اسے وہ گائیڈنس پرووائڈ کریں۔ یقین میڈم، میں پچھلے دنوں بہت شوق ہوا جب میں نے ایک بچے کے منہ سے یہ سنا کہ میرے پیرنٹس مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنا اصل میں ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آ گیا ہے، اور اس مہمان کی آمد کے بعد سے
نہ والد صاحب کے پاس وقت ہے میرے لیے، نہ والدہ کے لیے پاس وقت ہے میرے لیے، اور شاید اب میرے پاس بھی اب وقت نہیں ان کو دینے کے لیے۔ تو جب میں نے معلوم کیا کہ وہ مہمان کون ہے، تو اس بچے نے اس موبائل کا ذکر کیا جو ہمارے گھروں میں جس نے جگہ بنا لی ہے۔ اور وہ جو ابھی آپ نے کہا نا کوالٹی ٹائم، واقعی میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ مستقل جڑے رہتے تھے، اب ہم وہی وقت گھر میں تو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بھی ہوتے ہیں، لیکن شاید وہ ہمارا جو اسکرین ٹائم ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب ہمارے پاس ایک دوسرے سے، یعنی اگر ہم کوئی فیملی ڈسکشن بھی کرنا چاہیں تو شاید ہم بہت زیادہ 10-15 منٹ سے زیادہ بات ہم کر نہیں پاتے۔ اور پہلے پہلے نشستیں جو ہیں، لمبی لمبی نشستیں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کوالٹی ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بے شک، بالکل، اور اگر ہم اس کی عادت نہ ڈالیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد واقعی بچے بھی ہمیں اپنی باتیں بتانے سے گریز کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہم سے گفتگو نہیں کرتے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ٹین ایج عمر میں کہ جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنی باتیں بتائیں، تو پھر وہ عادت چونکہ بچپن میں نہیں ڈیولپ ہوں ہوئی ہوتی، تو وہ پھر بچے بھی کتراتے ہیں اس چیز سے، اور اس ایج میں وہ پھر دوست ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں بنسبت پیرنٹس۔ تو یہ تو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ وہ بچپن ہی سے، بہت چھوٹی عمر سے ہی بچوں کے ساتھ انہیں لے کر بیٹھیں اپنے ساتھ، ان سے گفتگو کریں، باتیں کریں۔ اس میں ایک اور بہت اچھی چیز ہے احمد، جو ہے اسٹوری ٹیلنگ۔ ہوں ہماری پورے دن کی ہر کلاس کی روٹین میں اسٹوری ٹیلنگ کا جو ایک سیگمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہر روز کی بنیاد پہ پلانڈ ہوتا ہے۔ تو والدین بھی تھوڑا سا وقت نکال کر ضرور اگر اپنے بچوں کے ساتھ اچھی معیاری کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، بہت اچھے صحابہ کے، انبیاء کے، ہیروز، مسلم ہیروز کے اگر واقعات اور سٹوریز بچوں کے ساتھ شیئر کریں تو یقیناً اس کا امپیکٹ بہت ہی زبردست ہوگا بچوں کی پرسنالٹی پر۔ اچھا، یہ تو چیز کوئی آج کی نہیں، بلکہ جب میں ایتھنز اور اسپارٹا کے دور کے جا کے چیزیں جب دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی باقاعدہ اپنے ہیروز اور اپنے جو ان کے بڑے بڑے جنہوں نے اچیومنٹس حاصل کی ان کی سٹوریز جو ہے وہ اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے وہ، یعنی اس کے بڑے امپیکٹ ہوتے ہیں۔ اور واقعی یہ بات بالکل آپ نے درست فرمایا، قصص الانبیاء ہے، یعنی یہ جو کھانے کی رات کی نشستیں ہوتی ہیں یہ بڑی اہم نشستیں ہوتی ہیں کہ جس میں بیٹھ کر کچھ ان سے سنا جائے، کچھ ان کو سنایا جائے، کچھ باتیں آپس میں تبادلہ کیا جائے۔ تو واقعی یہ چیزیں تو، یعنی آپ نے ہمیں جو اس وقت اس مرحلے پر جو آپ نے ہماری رہنمائی کی، وہ 3 چیزوں پہ جو اس وقت میں سمجھ سکا کہ نمبر 1 تو یہ کہ جو کچھ ہم پریکٹس یہاں پر کر رہے ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ احادیث ہیں، وہ قرآنی آیات ہیں، وہ گھر کے اندر بھی اس کو اسی طرح سے، تاکہ بچوں کو کہیں تضاد جو ہے وہ نظر نہ آئے، وہ چیزیں پریکٹسنگ مسلم جو ہے وہ بنے۔ دوسری بات آپ نے جو فرمایا اس کے اندر کہ وہ سٹوری ٹیلنگ والا جو معاملہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو آپ نے یہاں پر فرمائی تھی وہ تیسری چیز کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ فزیکل ایکٹیویٹی۔ فزیکل ایکٹیویٹی۔ آج کل اگر ہم گھروں کی حال دیکھیں تو ہمارے گھروں میں افراد کم ہے، فرنیچر زیادہ ہے، جگہ ہی نہیں ہے بچوں کے لیے بالکل بھاگنے دوڑنے کھیلنے کودنے۔ اچھا، اس ایج کی نیڈ ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز، وہ فزیکل ڈیولپمنٹ اگر ان بچوں کی نہیں ہوگی تو وہ گروتھ کے یعنی مسائل جو سے، موٹرس کی بات جو ہم بالکل کر رہے بالکل، گراس موٹر سکلز ہیں، فائن موٹر مسل سکلز ہیں، یہ ساری ڈیولپمنٹ بچوں کی گھر کی میں موجود اسپیس سے اچیو کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے آپ باہر کوئی ایسا پلے گراؤنڈ، کوئی گارڈن، کوئی پارک ڈھونڈیے، ضرور اپنے بچوں کو کم از کم دن میں ایک دفعہ باہر لے کر جائیے۔ وہ فریش ہوا، وہ بھاگ دوڑ، وہ جو ساری فزیکل بچوں کی نیچرل ایبلٹیز ہیں انہیں پریکٹس میں لانے کے لیے، اچھا اس سے اسکرین ٹائم بھی کم ہوگا۔ ہم بالکل یہاں کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے تنگ کر رہے ہیں تو باہر تو کہیں نہیں جا سکتے، گھر میں بھی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تو چلو اسکرین ٹائم پہ بچوں کو کوئی کارٹون یا کچھ لگا کے بٹھا دیں تو یہ وہ ہو جائے۔ وہ جو اسٹیمنا ان کے اندر ہے نا، وہ جو ان کے اندر ایک انرجی ہے، وہ کیسے ریلیز ہوگی؟ وہ تو بہت پیسو ہو جائیں گے، اسکرین ٹائم کے عادی بھی ہو جائیں گے، اور پھر وہ بھاگ دوڑ چلنا پھرنا ان کا اور محدود ہو جائے گا۔ تو یہاں ضرور پیرنٹس جو ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں اور بچوں کو وہ مواقع پرووائڈ کریں جس میں خود بھی انوالو ہوں، یہ والی چیزوں کو دیکھیں کہ کیسے مینیج ہو سکتی ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں جو بھی آپ نے رہنمائی کی، اس میں کوالٹی ٹائم
جب یہ آپ کر رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی وہ کوالٹی ٹائم والی چیز اس کے اندر آ جائے گی کہ آپ نے ایک اچھا وقت اپنے بچوں کو جو ہے وہ بے دیا. شک، تو بالکل. بہت بہت شکریہ میم کہ یہ جو ٹپس ہیں میرے خیال میں اگر ہم ہر پیرنٹ، یہ تو صرف عثمان پبلک اسکول سسٹم سے منسلک افراد نہیں بلکہ ہر وہ پیرنٹ جو اپنے بچوں کے مستقبل کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں تو ان کو ان ٹپس کے جی. اوپر عمل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ میم آپ کی ان تمام چیزوں کے لحاظ سے ہماری رہنمائی کرنے کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو تینوں ایپیسوڈز ہماری ای سی ای سے متعلق آپ کے سامنے ٹیلی کاسٹ ہوئی ہیں، اس میں یقیناً وہ تمام تر چیزیں آپ نے اچھی طرح سے نوٹ بھی کی ہوں گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اس میں آپ کوششیں بھی کریں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ بھی کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملیں گے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کسی نئے گیسٹ کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.